السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کتاب شکریہ کا 20واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے احساسات کا جزیرہ۔ جزیرہ یعنی آئی لینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمام جذبات اور احساسات ایک جزیرے پر چھٹیاں گزارنے گئے۔ اپنی اپنی فطرت کے مطابق ہر کوئی اپنا وقت اچھے انداز سے گزار رہا تھا۔ اچانک اعلان ہوا کہ طوفان آنے والا ہے، سب جلد سے جلد جزیرے کو خالی کر دیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہر طرف افراتفری مچ گئی اور تمام جذبات اپنی اپنی کشتیاں تیار کرنے میں لگ گئے۔ جو کشتیاں تیار تھیں ان کی مرمت کی گئی۔ محبت اپنے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ اسے کشتی بنانے کا وقت ہی نہیں ملا اور طوفان کے آثار نمودار ہو گئے۔ افسوس، اب کوئی بھی کشتی خالی نہیں بچی۔ محبت نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ خوشحالی ایک بڑی سی کشتی میں جاہ و جلال کے ساتھ گزر رہی تھی۔ محبت نے ساتھ لے جانے کی درخواست کی لیکن خوشحالی نے منع کر دیا۔ کہنے لگی، میری کشتی میں سونا، چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد تکبر کا گزر ہوا۔ محبت نے اس سے بھی وہی درخواست کر دی مگر تکبر نے بھی ساتھ لے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، تم اپنے گندے پیروں سے پوری کشتی خراب کر دو گی۔ اب غم گزرنے لگا۔ اس نے بھی بٹھانے سے انکار کر دیا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں بہت غمگین ہوں اور تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ محبت تھوڑی سی بے چین ہونے لگی کیونکہ تقریباً تمام کشتیاں جا چکی تھیں، بس چند ایک رہ گئی تھی۔ اچانک آواز آئی، محبت یہاں آ جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ محبت نے پہچانا نہیں مگر جلدی سے کشتی میں سوار ہو گئی۔ کشتی میں علم، حکمت اور دیگر جذبات سے بھی گفتگو ہوئی۔ محبت کا سفر بھی بہت مزیدار رہا۔ کشتی سے اترتے ہوئے اس نے علم سے سوال کیا، میں پوچھنا بھول گئی کہ یہ کشتی کس کی تھی۔ علم نے جواب دیا، یہ وقت ہے۔ محبت نے اگلا سوال کیا، تو پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ علم کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت کی قدر و قیمت وقت سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیا کو رہنے کی قابل جگہ بنا سکتی ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت سی سینگ ہے کہ خوف نے دروازے پر دستک دی، محبت نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، کیونکہ محبت جہاں بھی جاتی ہے خوف غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی کہانی محبت کی طاقت، شکر گزاری کی طاقت کی۔ پھر آج جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے محبت اور شکر گزاری کا چیک۔ حدیث کا مفہوم ہے، مسلمانوں جب تم لوگوں سے پروردگار عالم کا ذکر کرو تو ایسی باتیں نہ بیان کرو جس سے وہ خوفزدہ ہو جائیں اور ان کو شاق گزریں۔ رواہ طبرانی۔ زندگی سے محبت نکال دی جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں۔ محبت پانے کے لیے انسان پوری دنیا سے ٹکرا جاتا ہے، جان لے لیتا ہے، جان دے دیتا ہے، اور اگر محبت نہ ملے تو پاگل تک ہو جاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں محبت کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت دنیا میں ہمارے ساتھ آتی ہے اور مرتے وقت ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ جن بچوں کو محبت بھرا ماحول ملتا ہے وہ زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ کسی مفکر کا کہنا ہے، سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ بے شمار تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ پودوں کی نشو و نما بھی اگر محبت کے ساتھ کی جائے تو نتائج کہیں زیادہ بہتر سامنے آتے ہیں۔ پھر ایک ریسرچ کے مطابق پودوں سے اگر محبت سے بات کی جائے تو ان کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ ایک مفکر کا کہنا ہے، محبت کرنے والے لوگ محبت سے بھری دنیا میں رہتے ہیں اور نفرت کرنے والے نفرت سے بھری دنیا میں۔ دنیا ایک ہی ہے۔
کتنی گہری بات ہے، ایک ہی دنیا ہے، لیکن جو لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ محبت سے بھری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نفرت دل میں پال کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا نفرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری زندگی بنیادی طور پر دو طرح کے جذبات سے مل کر بنی ہے۔ باقی تمام جذبات انہی کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ پہلا جذبہ ہے ڈر، جبکہ دوسرا ہے محبت۔ جب انسان اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا اعتماد چکنا چور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اجنبی لوگوں سے بات کرنے سے کتراتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتا، حالات کا سامنا نہیں کرتا، اپنوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی تگدو کرتا ہے اور خود کو اچھا انسان ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجھا رہتا ہے، حسد اور غیبت کرتا ہے، کامیابیاں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، جتنا زیادہ ڈر ہوگا یہ برائیاں اسی شدت سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کبھی تو چند ایک اور کبھی تمام۔ اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کی زندگی بدلنے والی شخصیات میں سب سے بڑا نام لیس براؤن کا ہے۔ وہ لوگوں کو ناکامیوں سے کھینچ کر کامیابی کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اسی ڈر کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے لیس براؤن کا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی من پسند زندگی اس لیے نہیں جی رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے خوف کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا جذبہ ہے محبت۔ تمام اچھے جذبات محبت ہی کا ثمر ہیں۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون اور لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ہر وقت ٹھہری رہتی ہے۔ محبت رشتوں میں خوشیاں اور اعتماد بھر دیتی ہے، کاروبار یا ملازمت میں جوش و خروش پیدا کر دیتی ہے، صحت انگ انگ سے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا شخص جس محفل میں بیٹھتا ہے لوگ غیر معمولی طریقے سے اس کی جانب کھنچے آتے ہیں۔ کامیابی کا تاج اسی کے سر پر سجتا ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص خود پر تنقید سن کر آنکھ بگولا نہیں ہوتا، تعریفیں سن کر مغرور نہیں ہوتا، لوگوں کی موجودگی میں ان کی جائز تعریف کرتا ہے، سراہتا ہے، غیر موجودگی میں ان پر الزام نہیں آنے دیتا۔ محبت کرنے والا شخص نڈر ہو کر پر اعتماد زندگی گزارتا ہے، اور محبت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم صرف مثبت باتوں کے متعلق سوچیں، وہ باتیں جو نیکی اور اچھائی کی باتیں ہیں۔ کسی مفکر کا کہنا ہے اگر تمہاری زندگی محبت سے بھرپور ہو جائے تو تم اس دنیا کے سب سے خوشحال اور سب سے طاقتور انسان بن جاؤ۔ بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قریب کھینچے چلے جاتے ہیں اور جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہماری پوری زندگی کی گاڑی چلاتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں جس قدر ڈر ہوگا ہم اپنی مطلوبہ زندگی سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ہماری زندگی میں محبت ہوگی تو فراوانی بھی اسی تناسب سے آنا شروع ہو جائے گی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شکر گزاری ایک مثبت جذبہ ہے، اور جب بھی ہم کسی شخص یا چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے وہ شے خود بخود ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت کے لیے شکر ادا کریں، اس دولت کے لیے جو اب تک آپ کو ملتی رہی ہے، جس کی بدولت آپ اپنی ان گنت ضروریات اور خواہشات پوری کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی وہ دولت جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، تو حقیقتاً آپ دولت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ دولت کے متعلق ناشکری کریں گے، نہ ملنے کا رونا روتے رہیں گے، فکر مند رہیں گے، یعنی ڈرتے رہیں گے، تو یہ دولت آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گی۔ بظاہر تو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن عملی طور پر وہ آپ سے اور آپ اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اور پھر ویسے بھی پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت اس کے استعمال اور اسے فائدہ اٹھانے کی ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کی ہے۔ ڈرا ہوا شخص پیسے حاصل کر بھی لے گا تو اسے کھونے کا خوف، لٹنے کا خوف، خرچ ہو جانے کا خوف لاحق رہے گا۔ دولت اس کے لیے محبت، صحت اور خوشحالی کے بجائے نفرت، بیماری اور بدحالی لے کر آئے گی۔ لہٰذا دولت حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس سے محبت کرنا ضروری ہے۔
یہاں دولت سے محبت سے مراد لالچ یا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ محبت سے مراد یہ ہے کہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو کہ دولت ایک مثبت چیز ہے، اس کی مدد سے میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات پوری کروں گا، ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر خرچ کروں گا، زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کے کام آؤں گا، فضول خرچی نہیں کروں گا اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے کام لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کے کام آؤں گا، فضول خرچی نہیں کروں گا اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے کام لوں گا۔ میں پیسہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنانے میں خرچ کروں گا، یعنی دولت سے متعلق محبت کے جذبات پیوستہ کروں گا، ڈر کے نہیں۔ اب آپ کو اپنے الفاظ اور خیالات پہ گہری نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں آپ ناشکری یا کفران نعمت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں آپ پیسے کی وجہ سے فکر مند یا خدشات میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دولت آپ کے پاس غیر متوقع راستوں سے آنا شروع ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہ اچانک سے ملنے والی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غیر متوقع چیک کی صورت میں ہو سکتا ہے، کہیں سے آپ کو بہت خوبصورت تحفہ مل سکتا ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کچھ خریدنے چاہیں آپ کو سیل میں وہ چیز مل جائے، آپ کو نئی ملازمت مل جائے، کاروبار میں اضافہ ہو جائے، یا پھر آپ کا آئیڈیا کسی کو پسند آ جائے۔ ایسی کسی بھی صورت کو حق سمجھ کے مت لیں، بلکہ شکر گزاری کا انعام سمجھ کر عاجزی کے ساتھ وصول کریں، مزید شکر ادا کریں اور مزید انعامات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی چالاکی یا ذہانت پر فخر کر کے اس نعمت کو خود سے دور نہ کریں یا اس نعمت کی افادیت سے خود کو محروم نہ کریں، بلکہ یقین رکھیں کہ اس کے پیچھے قانون قدرت کار فرما ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اور دوں گا، تو یہ شکر گزاری کا انعام ہے۔ آج جو مشق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اب تک اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس مشق نے ایک طرف تو لوگوں کو حیران کیا ہے، تو دوسری جانب انہی لوگوں کی زندگی بھی بدلی ہے۔ اس لیسن کے آخر میں کائنات کے شکر گزاری بینک کی جانب سے ایک شکر گزاری کا چیک دیا گیا ہے، جسے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پر کرنا ہے۔ جو رقم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے لکھ کر آج ہی کی تاریخ ڈال دیں۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ کیا خریدنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پھر اندازہ لگائیں کہ اس شے کی قیمت کیا ہے، اب وہ رقم اس چیک میں لکھ لیں۔ اس طرح آپ کے دل میں شکر گزاری کے جذبات زیادہ مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ ابھریں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ چیز جب آپ کو مل جائے گی تو آپ اس کا کیا کریں گے، اسے کیسے استعمال کریں گے، کس طرح اس سے لطف اندوز ہوں گے یا فائدہ اٹھائیں گے۔ کوشش کریں کہ شروع میں نسبتاً چھوٹی رقم لکھیں اور جب چیک حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بڑا چیک لکھیں۔ اس کی بھی اپنی جگہ کئی فوائد ہیں۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ آپ کو چیک لکھنے اور وصول کرنے کی عادت ہو جائے گی اور پھر سب کچھ یہ آپ کو ایک کھیل لگنے لگے گا۔ اب چونکہ اس کتاب کے اندر اس کے دوسرے پیج پر یہ بلینک چیک دیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے پاس سب کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے، تو ہم اس سبق کے آخر میں اس چیک کی تصویر بھی آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ اس چیک کو کاپی کیجئے اپنی کسی ڈائری پر، کسی نوٹ بک پر، اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے آپ بھریں گے جس طرح سے اس ایکسرسائز میں بتایا گیا ہے۔ کیا کریں گے؟ جو رقم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے لکھ کر آج کی تاریخ ڈالیں، اور اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جب یہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ ان پیسوں کا کیا استعمال کریں گے، اور ابھی سے اپنے دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ وہ رقم آپ کو مل چکی ہے، آپ نے اپنے ان پیسوں کو ان جگہوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق، اور پھر اس پہ شکر کرتے جائیں۔ اس مشق کے لیے کام جو بہت اہم ہے وہ ضرور کریں، وہ یہ کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور آپ کے ذہن میں بہت واضح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے جوتے خریدنا چاہتے ہوں، تو آپ خود کو وہ چیز خریدتے ہوئے سوچیں۔ اگر آن لائن خریدنا ہے تو خود کو وہ آئٹم وصول کرتے ہوئے سوچیں۔
خوش ہوتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے خود کو دیکھیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد اس شکر گزاری کے چیک کو اپنے ہاتھ میں لیں اور آس پاس کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کی نظر اس پر بار بار پڑے۔ کم از کم پورے دن میں 3 مرتبہ اسے ہاتھ میں لیں، غور سے دیکھیں، شکر ادا کریں، اس یقین اور خیال کے ساتھ کہ جیسے یہ رقم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل گئی ہے، کیونکہ حال، ماضی اور مستقبل کے اندر ہم رہتے ہوئے سوچتے ہیں۔ ہمارا رب اربوں سال پہلے کے حالات کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح کھربوں سال بعد کی صورتحال اس کی نظر میں ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدیر ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگ رہے ہیں، یعنی لاتعداد چابیوں میں سے جس چابی سے دروازہ کھلتا ہے اس نے وہ چابی نکال کر الگ سے ہمیں دے دی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کی چابی۔ اب اگر کوئی اس چابی کو چھوڑ کر غلط چابیوں میں الجھا رہے گا تو نہ صرف خود سے بلکہ ہر ایک سے الجھتا رہے گا۔ تو شکر گزاری دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں اور اس سے آپ دوسروں کی کس طرح مدد کریں گے، ان چیزوں کو تصور میں لائیے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزاری کیجیے، محبت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔